بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 3 کے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 15 سے۔ پیج نمبر 15 کے اندر آپ دیکھیے، سب سے پہلے ہے اعادہ۔ آپ کے سبق کا عنوان ہے، اور اعادہ کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ دوبارہ پڑھنا، دوبارہ سے پڑھنا، یہ ہے اعادہ آپ کے سبق کا عنوان۔ اور اس کے نیچے لکھا گیا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے کہ مد کی شناخت کرتے ہوئے درست ادائیگی کیجیے۔ دیکھیں بیٹا، اس سے پہلے میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھی، اور ان کا ملا کر نام تھا حروف مدہ۔ حروف مدہ کل کتنے ہیں؟ 3 ہے۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 یا مدہ، اور نمبر 3 واو مدہ۔ الف مدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا سے پہلے زیر ہو۔ اور واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو سے پہلے پیش ہو۔ اور آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے جو اصل مد ہے، جن کو مد متصل کہا جاتا ہے یا مد منفصل کہا جاتا ہے، ان مدوں کے متعلق آپ یہاں پر پڑھیں گے۔ دیکھیے بیٹا، اگر حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ آپ جانتے ہیں نا، 3 ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، تو ان تینوں حروف مدہ میں سے کوئی مدہ آ جائے اور اس کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آئے۔ حمزہ کس کی صورت میں آئے؟ الف کی صورت میں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حمزہ، اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو الف کی صورت میں آئے، یعنی اس کے بعد زبر زیر پیش ہو الف کے اوپر، تو وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے، اور دوسرا حمزہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے۔ تو اصول یہ ہے کہ اگر حروف مدہ میں سے کسی مدے کے بعد اگر حمزہ الف کی صورت میں آئے تو وہاں پر مد کریں گے۔ اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ کیا نام ہے؟ مد منفصل۔ پھر بتا رہا ہوں، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ الف کی صورت میں آ جائے تو وہاں پر مد کریں گے، اور اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ اچھا، مد کا معنی کیا ہے؟ مد کا معنی یہ ہے کہ کھینچ کر پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا، اور مد منفصل کے اندر کم سے کم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، یہ جو مثال آپ کے سامنے ہے، یہاں پر آپ دیکھیں، اس مثال میں میم الف زبر ما، ما الف مدہ ہے کہ نہیں؟ بالکل الف مدہ ہے۔ جب یہ الف مدہ ہے تو اس کے بعد والے حرف کو آپ دیکھیں، الف ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، حمزہ آیا ہوا ہے یعنی الف کی صورت میں۔ تو اصول اور قانون میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اگر حروف مدہ میں سے کسی مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے الف کی صورت میں تو وہاں پر مد منفصل ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے الف مدہ کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آیا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے اور یوں پڑھیں گے، ما امر، خوب کھینچ کر لمبا کر کے اسے پڑھیں گے۔ اچھا، مد منفصل کے پہچاننے کی ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو مد کی نشانی اور علامت ہوگی، یہ دیکھیں، یہ مد کی علامت یہ نظر آ رہا ہے، یہ والا، اس کے بیچ میں جو ہے یہ جو ٹیڑھی سی لکیر ہے، اسے کہتے ہیں مد کی علامت۔ ایک دوسری علامت ہے جو نیچے آ رہا ہے، وہ ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں میں، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ یہ جو علامت ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ علامت چھوٹے مد کی ہے، یعنی مد منفصل کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت میں نے آپ کو یہ بتائی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آئے تو وہاں پر مد منفصل ہوگا۔ دوسری علامت کیا ہے؟ اس کے اوپر جو مد کی علامت ہوگی وہ چھوٹی سی علامت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگلا پڑھیں، وما انزل، یہاں پر بھی دیکھیں، ما الف مدہ اور اس کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آیا تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں۔ اچھا، مد منفصل کیسے لکھتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں، یہ میں ادھر لکھتا ہوں، مد منفصل، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مد منفصل، ٹھیک ہے؟ آگے ہی وَلَا أَنْتُمْ، یہاں پر دیکھیں، وَلَا أَنْتُمْ کے اندر بھی کیا ہے؟
الف مد کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آیا ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیں آگے لا اعبد، لا اعبد، یہاں پر بھی الف مدہ اور اس کے بعد الف آیا ہوا ہے حمزہ کی صورت میں تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ آگے ربنا آتنا، تو یہاں پر بھی دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے الف کی صورت میں۔ آگے ما اصاب، ما اصاب، یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے الف کی صورت میں۔ اور اس کے بعد دوسرا قاعدہ شروع ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں کہ مد متصل۔ کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ اور مد متصل کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا، مد متصل ہوگا۔ مثال اس کی یہ ہے، ذرا دیکھیں، یہ مثال ہے اس کی، دیکھ رہے ہوں، یہ اس کی مثال ہے۔ تو جا، جیم علیہ زبر جا، یہ الف مد ہے، اس کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آیا ہوا ہے تو یہاں پر جو مد کریں گے اس مد کا نام کیا ہے؟ مد متصل۔ مد متصل کو شناخت کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو مد کی علامت ہوگی وہ علامت بڑی ہوگی بنسبت مد منفصل کے اوپر والی علامت کے۔ مد متصل کے اوپر جو علامت ہوگی نا وہ علامت بڑی ہوگی۔ یہاں آپ خود دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ درمیان میں جو ہے یہ ہے مد متصل کی علامت ہے۔ خود یہاں جا کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ لکھا، جا کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی موجود ہے، تو یہ ہے مد متصل کی علامت۔ تو مد متصل کے متعلق اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بیٹا مد متصل کسے کہتے ہیں تو آپ نے جواب میں یہ کہنا ہے کہ حروف مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آئے تو وہاں پر جو مد کریں گے اس مد کا نام مد متصل ہوگا۔ اسے کم سے کم 4 الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں پڑھ کے تمہیں بتاتا ہوں، دیکھیں جا، یہ ہے مد متصل، اس لیے کہ الف مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آیا ہے۔ آگے دیکھیں شاء، یہاں پر بھی دیکھیں حروف مد کے بعد یعنی الف مد کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ حمزہ اپنی اصلی صورت میں۔ آگے ہے ماء، یہاں پر بھی دیکھیں الف مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آیا ہے۔ آگے سواء، یہاں پر بھی دیکھیں حروف مدہ یعنی الف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آیا ہے۔ بنا، تو یہاں پر بھی دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی صورت میں آیا ہے۔ جزاء، تو یہاں پر بھی الف مدہ جزا، زا زا، الف مدہ کے بعد کیا آیا ہے؟ حمزہ اپنی اصلی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اصول آپ کے سامنے آ رہا ہے، اسے بھی آپ نے سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس مد کا نام ہے مد لازم۔ کیا نام ہے؟ جو ابھی آ رہا ہے اس مد کا نام ہے مد لازم۔ مد لازم، مد لازم کسے کہتے ہیں؟ مد لازم کہتے ہیں کہ حروف مد کے بعد، حروف مد کے بعد شد آ جائے، حروف مد کے بعد شد آ جائے یا حروف مد کے بعد جزم آ جائے تو وہاں پہ جو مد کریں گے اس مد کا نام ہے مد لازم، یعنی وہاں پر مد کرنا، کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اصول کیا بتا رہا ہوں کہ حروف مد کے بعد جزم آ جائے یا حروف مد کے بعد شد یا تشدید آ جائے تو وہاں پر جو مد کریں گے اس مد کا نام کیا ہے؟ مد لازم۔ کیا نام ہے؟ مد لازم۔ مثال سے بات آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر جیسے دیکھیں یہ جان، نون کے اندر آپ دیکھیں تو جیم الف زبر جا، یہ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ ہے، اور اس کے بعد نون کے اوپر کیا آیا ہے؟ شد ہے۔ تو یہاں پر جو مد کریں گے اس مد کا نام ہے مد لازم۔ کیسے مد کریں گے؟ کم سے کم 3 اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جان، نون مشدد ہے، اس میں غنہ بھی کریں گے۔ اچھا یہ اصول بعد میں پڑھیں گے آپ۔ آگے دیکھیں
الحاقۃ، یہاں پر دیکھیں الف مدہ ہے ہا، اس کے بعد قاف کے اوپر شد ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. دابۃ، تو یہاں پر بھی دا الف مدہ اور اس کے بعد با کے اوپر شد ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. یہاں دیکھیں دو جگہوں میں مد لازم ہوگا، ایک ہے اتحاجو کے اندر، پھر جونی کے اندر، دونوں میں مد لازم ہوگا. دونوں میں ایک میں الف مدہ کے بعد شد ہے، دوسرے یعنی جو کے اندر واو مدہ کے بعد شد ہے، دونوں میں مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اتحاجونی، کیسے پڑھا میں نے؟ دوبارہ سنیے، اکثر بچے اس کو غلط پڑھتے ہیں. اتحاجونی، یہ ہے مد لازم. ٹھیک ہے. آگے ہیں آن، تو یہ آنا کے اندر بھی مد لازم ہو رہا ہے. کیسے؟ یہ جو آ ہے اصل میں یہ بھی الف مد ہی ہے نا. دیکھیں حمزہ کھڑا زبر آ، اسی طریقے سے حمزہ الف زبر آ، تو الف مدہ ہوا نا. تو الف مدہ کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ لام کے اوپر جزم. تو میں نے آپ کو اصول شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ اگر حروف مدہ کے بعد جزم یا شد آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ آن، آگے ولضالین، ولضالین، ولضالین کے اندر آپ دیکھیں بہت الف زبر با، یہ الف مدہ کے بعد جزم لام کے اوپر ہے تو یہاں پر جو مد کریں گے اس مد کا نام ہے مد لازم. تو اس طریقے سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے. یہ جتنے مد کے اقسام میں نے آپ کو بتایا ناموں کے ساتھ اور ان کے تعریفوں کے ساتھ ان کو اپنے یاد رکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.